سید کے اعلان پہ بابا جواب دے قائد کے فرمان پہ جے قوم جنید علی ولی جے قوم جو قائد ساجد علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد آل الطیبین وصحابہ المنتجبین اما بعد وقد قال علیہ السلام موبائل آگے لی جائے نیوز کے لیے ریکارڈنگ کرنا چاہیے یہ لنک کون سی ہے لنک چاہیے انہو لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التباس شیئا من حدود السلطان بل لنرد المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک فیحمل المظلومون من عبادک وتقام المعطلة من حدود توفیق الہی ہے کہ مجھے خوبصورت اجلاس میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور توسط سے آپ تمام برادران کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ لائق تحسین ہے ہمارے صوبائی صدر مولانا سید ریاض ناظر عباس تقوی صاحب جنہوں نے جہد کر کے محنت کر کے یہ اجلاس منعقد کیا، ان کے ساتھی بھی لائق قدردانی ہیں اور آپ لوگ بھی اپنی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے شرکت کی اور اس پروگرام کو سجاوٹ کی۔ جس خطیب کے خطاب سے پہلے یہ اعلان ہو جائے کہ اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا اور نیاز ہوگی تو اس خطیب کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے مولا امیر کا ایک کلام پیش کیا آپ کے سامنے جو ایک رہنما اصول ہے کسی قوم کے لیے، کسی ملت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عالم بشریت کے لیے یا کسی خطے اور علاقے کی تنظیم کے لیے، اس کے اندر بڑی رہنمائی اور پیشوائی موجود ہے۔ جو جدوجہد ملی نوعیت کی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے زبردست رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ میں اس کا بعد میں تذکرہ کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجتماع ہے یہ انتہائی قیمتی اجتماع ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے کار کو اور مقصد اور ہدف کو سمجھنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایک ملی جدوجہد کا حصہ ہیں، ایک ملی جدوجہد جس میں سب شریک ہیں، صرف آپ لوگ ہی نہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں، پوری ملت اس کے اندر شریک ہے اور حصہ دار ہے۔ اور یہی میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ ان کو بھی حصہ دار بنائیے، ان تک پہنچیے، ان کو احساس دلائیے کہ آپ میں سے ہر فرد اس میں حصہ دار ہے۔ علماء کرام ہوں، ان کی سرپرستی تنظیم کو حاصل ہونی چاہیے، سرپرست ہیں تنظیم کے اور اس تنظیم کی بنیادی اس انداز میں پڑی تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا شیعہ علماء کونسل سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے اور رہے گا، چھوٹ نہیں سکتا، اہل علم ہو یا کوئی عام آدمی۔ یہ ملی تنظیم ہے، ملی جدوجہد ہے اور ملی جدوجہد
جس کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے رکھی، اور میں تو اس بات کو میں نے اجاگر کیا، لوگوں کو سمجھایا، اس کی بنیاد کراچی میں پڑی اور مرحوم مولانا سید محمد دہلوی کے دور میں پڑی، جب سب علماء یہاں، مجھے یاد ہے اس میں علماء کرام، بزرگ علماء ہر جگہ سے تشریف لائے اور وہاں ایک مطالبات کمیٹی کے نام سے تحریک کو منظم کیا، اور پہلا ٹائٹل قائد ملت جعفریہ کا علامہ سید محمد دہلوی کو ملا۔ یہاں سے آغاز ہوا، پھر آگے حالات کے تقاضوں کے تحت پھر دوسرا اجتماع کنونشن ہوا عوامی بکھر کے اندر، اور اس سے پہلے فقہ جعفریہ کانفرنس ہوئی سرگودا میں، بہت پہلے فقہ جعفریہ کانفرنس، جس میں طے کیا گیا کہ ہم کنونشن منعقد کریں گے، اور فقہ جعفریہ کانفرنس منعقد ہوئی تو جو اس دور کے حکمران نے اعلان کیا تھا اسلامائزیشن کا کہ ہم اس ملک میں اسلام نافذ کریں گے، تو فقہ جعفریہ کانفرنس اس کے رد عمل میں آئے کہ یہاں کسی خاص برانڈ کا اسلام کا نفاذ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ تشیع دانشمندوں، دانشوروں، مجتہدین اور آیات اعظام سے استفادہ کرنے والا مکتب ہے، لہذا یہاں اگر قانون سازی ہو تو ان فقہ جعفریہ کے معارض سے استفادہ ضرور کیا جانا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا، فقہ جعفریہ کا نفاذ۔ اس کو سادہ انداز میں، دوسرے انداز میں ہم ادا کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ تھا کہ ہم شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ نافذ کی جائے۔ اس سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ سن لیجئے، یہ غلط فہمیاں یہاں تک بڑھی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیعہ اس پورے ملک پر فقہ جعفریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو تبدیل کیا تحریک جعفریہ، تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ یہ ایک ملی جدوجہد ہے جو شروع ہوئی حقوق کے تحفظ سے، اپنی حیثیت اور اپنے مقام کے تحفظ سے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اس کنونشن سے پہلے بکھر میں جو اپریل سن 89 میں ہوا، 79 میں، 10 فروری 79 کو انقلاب اسلامی کامیاب ہوا، اور 13 اپریل 79 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، بلکہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی قیادت کا اعلان ہوا۔ پھر میں آگے بتاؤں گا کہ قیادت نے تنظیم بنائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے فقہ جعفریہ کانفرنس ہوئی تھی سرگودے میں، اور اس وقت مطالبہ ہوا تھا کہ ہم ایک کنونشن کریں گے اور ہم اس اسلامائزیشن کا جو اعلان ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انداز ہے ادائیگی کا، آپ جتنا سخت ادا کریں، جتنا نرم ادا کریں۔ اسلامائزیشن کے ذریعہ اسلام کا کوئی ایسا برانڈ یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، شیعوں کا خیال یہ تھا کہ جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ خاص قسم کا اسلام، خاص طرز کا اسلام، خاص سوچ والا اسلام یہاں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں رد عمل آیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر کسی خاص نظام کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے فقہ جعفریہ منبع اور مصدر ہوگا۔ جو قانون سازی ہو وہ فقہ جعفریہ کو مد نظر رکھ کر کی جائے۔ کانفرنس ہوئی سرگودا میں، اس وقت ابھی انقلاب اسلامی اپنی کامیابیوں کے مراحل طے کر رہا تھا، لہذا یہ کہنا کہ تحریک کے وجود یا اس کی بنیاد سے تعلق ہے انقلاب اسلامی کا، یہ انتہائی غلط بات ہے اور ایک الزام تراشی ہے۔ اس وقت تو انقلاب ابھی
ابھی طے کر رہا تھا جب ہم نے مطالبہ کیا سرگودا کے اندر اپریل 89 سے بہت پہلے، بلکہ انقلاب اسلامی کے کامیابی سے بھی پہلے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر فقہ جعفریہ کا نفاذ ہونا چاہیے. یہ تاریخی باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. تو لہذا یہ کہتے ہیں لوگ، ہم پہ جو الزام آتا ہے، جو الزام دیتے ہیں یہاں کے لوگ، الزام دینے والے، میں ان کا نام کہوں گا، الزام دینے والے جو الزام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق انقلاب اسلامی کے ساتھ تھا. میں کہتا ہوں اس وقت انقلاب اسلامی اور یہاں کی جو جدوجہد تھی وہ ان کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں تھا. ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے بھی نہیں تھے، رابطہ ہی نہیں تھا، جانتے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تشیع یہاں کمزور رہا اور سن 63 میں جو ٹھیڑی میں واقعہ ہوا اور 120 آدمی وہاں شہید ہوئے، سردار بہادر خان جو ایوب خان کا بھائی تھا اور اختلاف کا لیڈر تھا، میں نے خود اس کا بیان پڑھا تھا، اتنے لوگ کربلا میں نہیں مارے گئے جتنے ٹھیڑی میں مارے گئے. انہی ایام میں، شاید وہ 3 جون سن 63 تھا، انہی ایام میں اتفاق ہے، میں اتفاق کہوں گا یا تو پلاننگ تھی تشیع کو کمزور کرنے کی. انہی ایام میں تہران کے ساتھ برامین ایک شہر ہے جہاں 25,000 آدمی ایک دن مارے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر کسی نے احتجاج کیا تھا یا رابطہ کیا تھا تو مرحوم مولانا مودودی تھے. پاکستان میں اس وقت اتنا شعور اجاگر نہیں ہوا تھا کہ لوگ جانتے ہوں اور تعزیت کریں. اور اسی پر پھر امام خمینی کی طرف سے ایک وفد آیا تھا. ایک تاریخی واقعہ جو یہاں سے وزیر خارجہ رہے، ان سے پہلے جو وزیر خارجہ تھے وہ اس زمانے میں امام خمینی کی طرف سے نمائندہ بن کے مودودی صاحب کے پاس آئے تھے شکریہ ادا کرنے کے لیے. بہرحال یہ ملی جدوجہد ہے جو شروع ہوئی وہاں سے. اس کا آغاز یہ ملی جدوجہد سید محمد دہلوی صاحب سے شروع ہوئی، پھر اس کا قیادت بنی، دوبارہ قیادت بنائی گئی پکھر کے اندر 13 اپریل کو 89 کو. اور پھر یہ بات آگے بڑھی اور قیادت نے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دانشمندی تھی پاکستانی قوم کی کہ انہوں نے قیادت کو یہاں منتخب کیا اور ان کو اختیار دیا. اس لیے کہ یہاں مرجعیت تو نہیں تھی، وہاں جو تاریخ تھی وہ مرجعیت کی بنیاد پر آگے بڑھی. امام خمینی ایک مرجع تھے اور مرجعیت کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھے اور بہت بڑا انقلاب انہوں نے رونما کیا. یہاں چونکہ مرجعیت نہیں تھی اس لیے یہاں قیادت وجود میں لائی گئی. اگرچہ بعد میں اس قیادت کا اور مرجعیت کا آپس میں وصل ہوا. آپ جانتے ہیں کہ شہید قائد بھی نمائندہ تھے امام رحمت اللہ علیہ کے، اس کے بعد میں بھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا نمائندہ تھا، اور اب اس وقت تک رہبر معظم کا، مقام معظم رہبری کا نمائندہ. یہ وصل ہے قیادت کا رہبری کے ساتھ. اس وصل کو یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے. یہ جو ڈائریاں لکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس بات کا کہ نمائندگی ولایت فقیہ کیا ہے اور نمائندگی ولی فقیہ کیا ہے، نہیں سمجھتے. اور بھی بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے. جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی تعلق نہیں تھا یہاں کی تاریخ کا ایران کے انقلاب کے ساتھ. دو ٹوک کہہ رہا ہوں، یہ خالصتاً پاکستانی تاریخ تھی اور ہے، اب تک ہے. اتفاق سے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، فیصلے اپنے خود کرتے ہیں. اس لیے اور جتنا پاکستان کے حالات کو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی ایک خاص عنایت ہے. مجھے شکر ہے اللہ کا اس بات پر کہ مجھے کسی سے رہنمائی لینے کی سلسلے میں ضرورت نہیں ہے. اس لیے
یہ ملی جدوجہد ہے. اب کیوں؟ قیادت نے تنظیم بنائی. سمجھ لیجئے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تنظیمی ڈھانچہ بنایا. یوں نہ سمجھیے علماء کرام، یہ نہ سمجھیں کہ تنظیم ان پر مسلط ہے. تنظیم ان کی سرپرستی میں آگے بڑھے گی، اس لیے کہ تنظیم وہ مقاصد اور اہداف اور ذمہ داریاں جو قیادت کی ذمہ ہیں اس کے ادا کرنے کے لیے تنظیم بنی. تنظیمی عہدیدار فرائض انجام دے رہے ہیں جو سب کو دینے چاہیے تھے، وہ تنظیم نے اپنے ذمے لیے ہیں اور اس کو انجام دے رہے ہیں. اس لیے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی سرپرستی کرے. عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا تعاون لیں، ان کے ساتھ حمایت کریں اور ان کے کہنے پہ آگے بڑھیں اور آگے چلے اور تنظیم کے اندر آئیں، تنظیم کا حصہ بنیں. لہذا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہداف شروع تو ہم یہاں سے ہوئے کہ اپنے حقوق کے لیے اور اپنی حیثیت کے لیے مٹھے کہ تشیع کا مقام جو ہے وہ محفوظ رہے اور ان کی حیثیت محفوظ رہے اور ان کا حق محفوظ رہے. لیکن اس کے بعد ہم نے وسعت دی اپنے مقاصد کو. جیسے میں نے کہا کہ یہ ملی جدوجہد ہے جس میں عوام بھی شریک، علماء بھی شریک، آپ تنظیم بھی شریک. تنظیم ذریعہ ہے اس ملی جدوجہد کے مقاصد کے حصول کا. لہذا علماء کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عوام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، جو میں کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، ان کو شعور دیں، ان کو آگاہی دیں، ان کو بتائیں تنظیم کیا ہے، کیا چاہتی کیا ہے، کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ تنظیم کا، تنظیم سے کہ تنظیم آپ کے لیے کیا سوچتی ہے اور کیا فائدہ آپ کو پہنچا سکتی ہے. عوام تک جانے کی ضرورت ہے. اب میں آپ بات کہہ دوں، یہ تو معظم بلوچ صاحب یا ہمارے محترم رضوی صاحب حسنین رضوی صاحب کی ذمہ داری تھی، تو لیکن میں ان کو بتا نہیں سکا، اس لیے میں خود کہتا ہوں کہ اخبار تحریک جاری ہے، اس کے ممبر بنے 300 اس کی ممبرشپ ہے ماہانہ. مجھے نہیں سالانہ، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا لیکن میں ان کو بتا نہیں سکا، اس لیے ان کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں. وہ بھی لوگوں تک پہنچے، لوگوں تک معلومات پہنچے، لوگوں تک رہنمائی پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے کہ تنظیم کیا کر رہی ہے، تنظیم کا موقف کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو معمولی باتوں کے بارے میں جب میں جاتا ہوں سوال کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ تنظیم وہاں تک پہنچی نہیں. تنظیم کو پہنچنا، ان کو اویئرنس دینا، ان کو آگاہی دینا، ان کو ہمارا دستور بڑا واضح ہے، دستور کے حوالے سے یہاں شیٹ بھی دی گئی. ہماری پالیسیاں بہت واضح ہیں، بہت روشن ہیں، ہمارے اہداف بڑے واضح اور روشن ہیں. ہم کسی گلے محلے کی انجمن نہیں ہیں. عالمی میدان میں آج بھی ہمارا رول ہے اور ہمارا کردار ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے راستے روکے گئے. ہم نے ہمارے راستے جو روکے گئے اس کے دو انداز تھا. ایک تو تھا عزاداری سید الشہداء اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کو روکنے کی بات، اس پر تو ہم نے بڑا سخت موقف لیا. اور ایک روکنے کی بات یہ تھی کہ ہمارا نام بدنام زمانہ لسٹ میں ڈالا اور مسلسل ڈالتے آ رہے ہیں. اب صرف یہاں نہیں بلکہ بین الاقوامی لسٹ سطح پر بھی جا رہا ہے اور ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہو. یہ بات بدنام زمانہ لسٹ میں ڈالنا صرف ہمیں خسیس لوگوں کے ساتھ برابر کرنے کے لیے ہمارا نام بھی بدنام زمانہ لسٹ میں ڈالنا یہ قابل قبول نہیں ہے. میں اس کو کہتا اس لیے نہیں ہوں کہ تھوڑا اس میں ربط ہمارا شخصی ربط بھی بنتا ہے، اس لیے آج پہلی مرتبہ میں بات کہہ رہا ہوں. توجہ کیجئے، بدنام زمانہ لسٹ میں ہمارا نام آتا ہے. تذلیل ہے اور توہین ہے. تذلیل کرو گے اور توہین کرو گے تو مجھ سے خیر کی توقع رکھو گے. اخلاق سیکھو. اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کا اخلاق یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں. بالکل نہیں ہو سکتا، میں اس پہ نہیں بولتا.
آج تک ہم نے پھر روڑے اٹکائے گئے حقوق کے اندر، عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ میں اس میں بہت مطمئن ہوں، بہت پر اعتماد ہوں، میں کسی مشکل میں نہیں ہوں اپنے حقوق اور عزاداری کے حوالے سے، اس لیے کہ کوئی قوت اس کو روک نہیں سکتی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، کل بھی میں نے تذکرہ کیا کرتا ہوں میں، کہ جب اتنی بڑی فائل پنجاب کی بنی، عزاداری سید الشہداء کی مجالس اعضاء پر FIR، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، میں یہ جملہ کہہ نہیں سکتا، مجلس اعضاء پر FIR پاکستان کے اندر۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو مجلس اعضاء پر FIR کراتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ جو خسیس گروہ بنائے تھے وہ تو رہے نہیں، ان کا بھی جو ہم نے پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جو حشر کیا ہم نے، اب خود سرکاری اہلکاروں کو آگے لایا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا سرکاری اہلکاروں کو سامنے لائے تو ایک ادارے کا جو حشر ہوا خانہ ساہیوال میں، جس طریقے پہ وہ بے عزت ہوا اور اس کا حشر ہوا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے، اس میں غلط کردار اپنانے کی وجہ سے۔ بہرحال تو عزاداری سید الشہداء کو مشکل نہیں ہے، اتنا بڑا جب فائل بنی تو میں نے واضح کہا کہ یہ جو دھرنے مرنے میلے ٹھیلے یہاں رچائے گئے پاکستان کے اندر، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن عزاداری کے لیے، مجلس اعضاء کے لیے جو جدوجہد ختم ہوگی، وہ جب تک تختے نہیں الٹیں گے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جو جدوجہد شروع ہوگی مجلس اعضاء کے حوالے سے یا عزاداری کے حوالے سے، اس کے لیے بھی تیار رہیے۔ یہ بھی میں آپ کو میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، میں دہرا رہا ہوں بار بار، تیار رہیے، اس لیے کہ ہمارا فلسفہ قربانی ہے، قربانیاں دی ہم نے۔ اللہم انکا تعلم، بار اللہ تو جانتا ہے، مولا امیر فرماتے ہیں، انہو لم یکن الذی کان منا، یہ جو کچھ ہم سے ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے اور مارے گئے، سن رہے تھے نا جنگ صفین میں کتنے لوگ مارے گئے، یہ کیا ہوا، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مولا فرماتے ہیں لم یکن الذی کان منا، جو کچھ ہوا اس میں دو نیتیں ہماری، دو باتیں، دو ہدف ہمارے نہیں تھے، سن لیجیے۔ منافستاً فی سلطان، اقتدار کی رسہ کشی ہمارا مقصود نہیں تھا۔ یہ بھی بات کر رہے تھے مولانا، میں ابھی آؤں گا، ٹائم ملا تو بتاؤں گا کہ تنظیمی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں اور اخلاق نام کس چیز کا ہے۔ تین حصے ہیں دین کے، اصول دین، فروع دین اور اخلاق۔ صرف نماز روزہ جو ہے وہ پڑھ لینا لیکن اخلاق کو درست نہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے جوڑ بات ہے۔ اچھے اخلاق، جیسے نماز پڑھتے ہوئے آپ خوبصورت عمل کرتے ہیں، اچھا اخلاق بھی اپنائیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اجلے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا بستر ہونا چاہیے، لیکن کیا ہمارا دھیان اس طرف نہیں چاہتا کہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے؟ اگر ظاہری بدن کو دھونے کے لیے میں پڑھاتا ہوں بچے کو اور خود بھی سمجھتا ہوں کہ نجاسات 11 ہیں اور مطہرات مثلا 12 ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو کیا میں نے سوچا کہ روح کو نجس کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اور اس کے مطہرات کون سے ہیں؟ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں۔ اس لیے اخلاق کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ اقتدار کی رساکشی نہیں ہے۔ یہاں بیان ہوا نا کہ نچلی سطح تک اب جھگڑے چلے گئے، وہ کس چیز کے جھگڑے ہیں؟ کیا اقتدار کی رساکشی ہے؟ تو پھر مولا امیر سے رہنمائی لینے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اقتدار کی رساکشی ایوانوں تک ہو، ریاستوں کے جو ایوان ہیں وہاں تک ہو یا کسی تنظیم کے یونٹ تک ہو، دونوں غلط ہیں۔ علی والا کبھی اقتدار کی رساکشی میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ وَلَلْتِمَاسَ شَيْءٍ مِّن فُضُولِ الْحُکَامِ،
نہ تو اقتدار کی رساکشی مقصود تھی، یہ جو صفین سجے اور جنگ جمل سجے اور کتنے لوگ دنیا سے گئے، اگرچہ اس کے لیے واضح دلیل موجود تھی کہ علی میں تنزیل پر جنگ کر رہا ہوں، تم تعویل پر جنگ کرو گے، سند مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود مولا نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہمارا مقصد نہ اقتدار کی رساکشی تھا اور نہ ہی مال و دولت بٹورنا تھا۔ کسی مال و دولت کی خاطر، کسی خزانے کی خاطر ہم نے جنگیں نہیں کی، بلکہ ہمارا مقصد وہ تھا جو ہمارے مقاصد میں شامل ہے، بل نرد المعالم من دینک، ہمارا مقصد یہ تھا کہ مٹے ہوئے دین کے نقوش کو دوبارہ زندہ کریں۔ وہ نقوش جو دھندلا چکے تھے، دین کے نقوش، ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ دین کے نقوش دھندلائے جا رہے تھے، ان کو زندہ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، کہ آج تیری سرزمین پر ہم اصلاح کو رواج دیں اور اصلاح کے عمل کو سامنے لائیں۔ یہی مشن ہے انبیاء کا، اور یہی مشن تھا علی کا، اور یہی مشن تھا فرزند علی کا۔ مَا خَرَجْتُ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، محمد حنفیہ بھائی بہنا کسی گھمنڈ کی خاطر نہیں نکلا، کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے، بل میں جا رہا ہوں خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بلکہ میں نانے کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہی اصلاح ہے جس کو مولا امیر فرما رہے ہیں، وَاسِیرَةُ بِسِیرَةٍ اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نیکی کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، برائی کو مٹانا چاہتا ہوں۔ وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّی وَأَبِی، حسین فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانے اور بابے کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم اصلاح کریں گے دین کے مٹے ہوئے نقوش کو جو انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ ٹائم ہوتا تو میں بتاتا آپ کو کہ دین کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کچھ کمزور ہے، اس کو اور مضبوط بنانے اور اس کو جلا بخشنے اور اس کو واضح اور روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ دین صرف اوراد و وظائف کا کام نہیں ہے، بلکہ دین کا تعلق میری زندگی کی ہر آسائش سے ہے۔ اگر میں دینی تعلیمات پر عمل کروں تو میری معاشی زندگی بھی درست ہو سکتی ہے، میری سیاسی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، میری تعلیمی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، میرے گھر کا امن و سکون بھی واپس پلٹ سکتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد فَيَعْمَلَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِهِ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اصلاح کا عمل ہوگا، بگاڑ کے خلاف قیام اور جدوجہد جاری رہے گی، تو پھر اللہ کی سرزمین پر امن قائم ہوگا، اور اللہ کی جو حدود اللہ تھے جو معطل ہو چکے، جو خدا نے سزائیں مقرر کی ہے گناہوں پر اور جرائم پر، ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قائم کیا جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملی جدوجہد ہے، اور اس ملی جدوجہد کے لیے ایک نیا موڑ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پروگرام کیا آپ نے، پھر میں آپ کو تاثیر کہوں گا، اور اس کو نیا موڑ سمجھیے، اور اس ملی جدوجہد کو ملی جدوجہد بنانے اور اس کے جو اہداف ہے عالمی یا ملکی یا مقامی یا ایک انسان ایک فرد کی حد تک، تمام ہمارے اہداف سب چیز کو گھیرے ہوئے، عالمی اہداف بھی ہمارے ہیں۔ اب اس طرف میں جاؤں تو بڑی وسیع دنیا ہے، وسیع دنیا ہے، تعلقات ہونے چاہیے ملکوں کے ساتھ، ہمیں کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہے۔ شاید آپ بھول گئے، میں آپ کو یاد دلاؤں، سوچئے ذرا، توجہ کیجئے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ گروہ کے نام لیے جا رہے ہیں، نئے گروہ جس ملک میں وارد ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ خبردار، جو ہو چکا، اب اس کے بعد نئے نام یوز نہ کیجئے اس ملک کے اندر۔ اس ملک کی اگر سلامتی چاہتے ہیں تو سمجھ گئے بات، داعش وغیرہ اور خدا مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تعلقات ملکوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اب بھی کوئی
دورے ہوئے اور تعلقات ہوئے. ہم نے کہا تھا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تعلقات ہوتے رہتے ہیں, لیکن تعلقات ملت پاکستان کے عوام کے مفاد کی بنیاد پر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا, اگر کوئی سوچتا ہے, میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا ایسا, مجھے توقع ہے پوری کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی سوچتا ہے تو پھر پاکستان کی داخلی سلامتی کو خطرے میں مبتلا کرتا ہے. لہذا بڑی واضح سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات مالی مفادات کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا موقف اسرائیل کے حوالے سے بڑا واضح اور روشن ہے, اور وہ رہے گا. ہم اسرائیل کو ناسور سمجھتے ہیں, اس کو غاصب سمجھتے ہیں, اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. قدس کی ریلیاں ہوتی رہیں گی, فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہوتی رہے گی, کشمیری جدوجہد کی حمایت ہم بھرپور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ تو اب آ کر کچھ باتیں ہونے لگی کشمیر کے اور گلگت اور بلتستان کی. یہ ہماری پلیٹ فارم کی خصوصیت تھی کہ ہم کشمیر کے اور گلگت بلتستان کی سیاسی جماعت کو, قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھانے میں کردار ادا کیا. یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم نے کشمیر کو بین الاقوامی مسئلہ بنا کر امت مسلمہ کو آگاہ کرنے کے لیے یہاں ایک کانفرنس کی تھی سال پہلے, جس میں دنیا کی اسلامی تنظیمیں شریک ہوئی تھی. اب ہم ذرا احتیاط سے چل رہے ہیں, اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے خلاف اس قسم کی حرکتیں کر کے, کمزور قسم کی حرکتیں کر کے وہ نتیجہ لے کے وہ نتیجہ نہیں لے سکے. عوام کے اندر ہمارے روٹس ہیں, ان کو روک نہیں سکتے, اور نہ روک سکے ہیں نہ روک سکتے. عوام کا جو تعلق ہے اپنے ملی جدوجہد کے ساتھ, وہ تعلق موجود ہے, قائم ہے, مضبوط ہے. اس کی مضبوطی یہاں دیکھی جا سکتی ہے, اور یہ قائم رہے گا, اس کو کمزور نہیں کر سکتے. اس لیے میں ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ اس سے یہ ان کا یہ عمل اور ان کا کردار یہ صحیح نہیں ہے. لہذا ہمیں اس ملی جدوجہد کو مقامی سطح سے لے کر صوبائی اور اسی طریقے پہ ملکی سطح تک اور عالمی سطح تک ایک دفعہ پھر اٹھان بھرنی ہے ہمیں. اور اس کے لیے یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم موڑ ثابت ہونا چاہیے. آپ تک منظم کیجئے, لوگوں کے مسائل تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے, تنظیمی قواعد کی پابندی ہونی چاہیے. میرے ساتھ عوام کا رابطہ براہ راست ہے, اور کوئی کسی آدمی کو رکاوٹ نہیں ہے. اگر کسی کا فون بند ہو جاتا ہے تو میں خود فون کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کے پاس بیلنس نہ ہو, میں خود کرتا ہوں. اگر کوئی پیغام, میرا ایک ٹیلی فون ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہے, عوام کو بتائیے 24 گھنٹے کھلا ہے. آپ رات کو 4 بجے پیغام اگر دیں گے تو میں صبح جب اٹھوں گا تو نماز کے لیے, تو اس وقت میں اس پیغام کو دیکھ کے آپ سے مناسب وقت پہ رابطہ ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رابطہ کیا اور رابطہ نہیں ہوا. لہذا لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب اب یونٹ بھی آپ کا موجود ہے, تحصیل بھی موجود ہے, ضلع بھی موجود ہو, اور وہاں سے ایک فون میرے پاس آئے کہ یہاں یہ واقعہ ہوا, پہنچیے لوگوں تک, عوام تک رسائی ان تک ہونی چاہیے. آپ بھی ان کو اپنے تک رسائی. تنظیم ہے اس لیے کہ عوام اور قیادت کے درمیان ایک واسطہ ہے اور ذریعہ ہے. عوام کو ایک ملاپ کا اور ایک رابطہ ہے. اس لیے اس کو ایسے طریقے سے لیجئے کہ عام آدمی جو ہے وہ کسی مشکل میں بھی ہو, اس کی ذاتی مشکل ہے, اس کی کوئی خاندانی مشکل ہے, اس کا کوئی سماجی پرابلم ہے, اس کا کوئی مذہبی پرابلم ہے, قانونی ہے, ہر مشکل میں ہم انشاءاللہ مدد کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہونا چاہیے. تنظیم ہو جس حد تک ممکن ہے. لہذا یہ اس ملی جدوجہد کو بڑھاوا دینے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب مل کر ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور
اخوت اور صمیمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے، صفائے نفس بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت۔ اگر کسی کی غلطی ہوئی، غلطی سے معاف کرنا، اور اگر کوئی دوسرا آپ سے الجھتا ہے تو الجھیے نہیں کسی سے، کسی موضوع پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا موقف ہے، آپ اس کو بتائیں کہ یہ موقف ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اپنی راہ لے سکتا ہے، آپ اسے الجھنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی جاہل کے پاس سے گزرتا ہے جو نازیبا انداز اختیار کیے ہوئے تو سلام کہہ کر گزر جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں ایک خسیس کے پاس سے گزرا جو مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ حسن علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَزَيْتُ سَمَّا وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں وہاں سے گزر گیا اور میں نے یہ اپنے ذہن میں یہ تصور کیا کہ یہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا، کسی اور کو دے رہا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کوئی ایسی چیز جو بےہودہ ہو رہی ہو اس کے پاس سے مومن گزرتا ہے تو وہ بڑے شرافت مندانہ ادا گزر جاتا ہے، اس بےہودگی میں شرکت نہیں کرتا۔ لہذا یہ بنیادی اخلاق ہے، بنیادی اخلاقی ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود آپ آزاد ہیں، آپ کو تنظیم جہاز سے جو اختیارات ہیں ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور زیادہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد، اخوت، برادری، احترام۔ سوشل میڈیا پہ جو ایک کثافت کا بازار بنا دیا ہے انہوں نے، اس پہ تنظیمی اختلافات کو ڈالنے سے گریز کیجیے۔ یہ پالیسی ہے ہماری، میں نے کہا آپ کو کہ پالیسیاں ہماری بڑی باتیں ہیں، تمام مسائل کے حوالے سے پالیسیاں موجود ہیں، اس میں مت ڈالیے اور ایک دوسرے کی توہین کرنے سے گریز کیجیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مجھے کچھ بعض چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کنونشن جو ہے، یہ سیشن، یہ شہداء کانفرنس کے حوالے سے میں ان تمام شہداء کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ خاص کر دنوں میں ہمارے سابق صوبائی صدر مولانا الطاف حسین حسینی صاحب کی برسی کے ایام ہیں، تو ان کے لیے خصوصی طور پر ان کی کاوشوں اور کوششوں کی قدردانی اور ان کی درجات کی بلندی کی میں دعا کرتا ہوں۔ مریض ہیں کچھ حضرات، منور شاہ صاحب ہیں، جیسے کہہ رہے تھے مسلم رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے محافظین میں سے جی ایم شاہ صاحب ہیں، اور بھی جو مریض ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بتصدق کے بیمار کربلا ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ ظہور مہدی، زاہد ساجدی اور بہت سے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جھولی آباد ہو۔ ممتاز علی جوگی صاحب اولاد کی خواہش مند ہیں، اللہ ان کی جھولی آباد ہو۔ ایک یہ تو میں آپ سے بھی کہوں گا، مولانا ناصر صاحب کی خدمت دے دیجیے کہ شیعہ علماء کونسل کے لیے ایک جھنڈا مختلف دیکھنے میں آ رہے ہیں، میں شروع میں گیا تو ایک جھنڈا ہونا چاہیے، اس کو ذرا زیادہ لے کے بتائیے، وہ بنیادی جھنڈا جو تھا اس کو دیکھ کے پھر آگے بتائیے۔ دستور پر اہداف کے اعتبار سے گفتگو ہوئی تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوالات آئے کہ عالمی اسلامی کردار ادا کرنے کے لیے لفظ شیعہ کی جگہ اسلامی نام رکھنے کے لیے میں اس اتفاق کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کہہ چکا کہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کا نام ہم نے اس لیے تبدیل کیا کہ وہ غلط فہمی پیدا ہو رہی، چیز وہی تھی، ہم نے مختصر کر دیا، اور اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں اس کی وضاحت یہ کرتا ہوں کہ شیعہ علماء کونسل ہمارے گھر کا نام ہے، یہ رہنا چاہیے۔ جو سیاسی نام ہے ہمارا، جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہے اسلامی تحریک پاکستان۔ ہمیں اگر گلگت بلتستان اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہے تو وہ بھی اسلامی تحریک پاکستان سے نام سے۔ اگر گلگت بلتستان کی کونسل میں جہاں صرف دو جماعتوں کو نمائندگی ہے، ایک مسلم لیگ نون کو
اور ایک اسلامی تاریخ کو. دو ادارے ہیں نا وہاں پہ، تو ایک ادارے میں بھی ہم موجود ہیں، وہاں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے گلگت بلتستان دوسری بڑی جماعت ہم ہیں اسلامی تحریک کے نام سے، وہ بھی بڑی طویل جدوجہد ہے. ہم نے وہ کیس لڑا، انتظامیہ نے پوری کوشش کی، روزانہ ایک پریس ریلیز نکلتا تھا ہمارے حوالے سے ہمیں بدنام کرنے کے لیے. ہم نے الیکشن لڑا، الیکشن کمیشن میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، اور اب بھی دیکھیے 174 یا کتنی جماعتوں کو الیکشن کمیشن نے رجسٹریشن سے خارج کیا، لیکن آپ کی اسلامی تحریک اب بھی رجسٹریشن کی لسٹ کے اندر موجود ہے. مولانا ناظر عباس تقوی صاحب جب شرکت کرتے ہیں یہاں صوبے میں ملی یکجہتی کونسل میں یا متحدہ مجلس عمل میں جب جاتے ہیں تو اسلامی تحریک کے حوالے سے جاتے ہیں. شیعہ علماء کونسل ہمارے گھر کا نام ہے، وہ حل نہیں ہے، لیکن جب سیاسی عمل ہوگا، جب کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جب متحدہ مجلس عمل میں ہم ہوں گے، جب ملی یکجہتی کونسل میں ہوں گے، تو پھر اسلامی تحریک پاکستان کے نام سے، اس کو یاد رکھیے گا اور یہ سلسلہ ہونا چاہیے. میں امجد خان صاحب دستی کی اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کی ڈولی کی آبادی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مولانا مولانا حبلی حیدری صاحب کی بھی اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ڈولی آباد فرمائے. بہرحال آپ پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما.